علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی اتری ہے یا الہام ہوا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ فرمایا پس خدائے برما شریعت ختم کرد، اللہ نے مجھ پر شریعت ختم کر دی۔ علامہ فرماتے یعنی خدائے برما شریعت ختم کرد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر یعنی امت مسلمہ پر شریعت ختم کر دی ہے، بر رسول ما رسالت ختم کرد، میرے رسول پر اللہ نے رسالت کو ختم کر دیا ہے، میرے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسلام نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا کہ جو حدود و قیود کا پابند نہیں تھا۔ اسلام نے تو 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اس کا تو کوئی وطن نہیں تھا، اس کا تو وطن اسپین بھی تھا، اس کا تو وطن ہندوستان بھی تھا، اس کا تو وطن رشیا بھی تھا، اس کا وطن تو ایران بھی تھا، اس کا تو ہر زمین اس کا وطن تھا۔ لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر کے ہماری قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا، ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا۔ اس لیے علامہ نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ علامہ نے فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ جو جمہوریت نے اور مغرب نے ہمارے لیے خدا کھڑے کیے ہیں نا، کبھی معاشیات کی صورت میں خدا کھڑا کیا ہے کہ اگر تمہاری اپنی معیشت ٹھیک ہے تو تم ٹھیک ہو۔ تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارا بھائی امیر ہے یا غریب ہے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری بہن نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھانا کھایا؟ تمہیں کھانا کھانا چاہیے، تمہارے بچوں کو کھانا کھانا چاہیے، بس پورے معاشرے کے لیے تم کیوں پریشان ہو؟ معیشت کا خدا بنایا، پھر وطن کا خدا بنایا۔ علامہ نے فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ یہ جو وطن ہے اس کا جو پہناوا ہے وہ مذہب کا کفن بنتا ہے، کہ جب تم اس کو خوبصورت بناتے ہو تمہارا مذہب درمیان سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شان ہے دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ علامہ نے ہمیں یہ سبق دیا، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ نہیں کہ تم وطن کی محبت میں اتنے محو ہو جاؤ کہ دین تم سے چھوٹ جائے۔ اسلام دیکھیں، دنیا میں مسلمانوں نے ہجرتیں مائیگریشنز کی لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہمارے بھائی معاشی صورتحال کو درست کرنے کے لیے کوئی عرب ممالک میں جاتا ہے، کوئی یورپ ممالک میں جاتا ہے، لیکن وہ اپنا مذہب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، مذہب ان کا نہیں چھوٹتا۔ مذہب انسان کی زندگی میں ہر قدم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد مائیگریشن کرو یا اسلام آباد سے پشاور، اسلام انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسلام انسان سے نہیں چھوٹتا۔ اس لیے علامہ نے فرمایا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ پوری زمین جس پر تم اللہ کے کلمے کو نافذ کر لیتے ہو وہ تمہاری ہے۔
وہ تمہاری زمین ہے، تمہارا کوئی خاص وطن نہیں ہے، پوری دنیا تمہارا دیس ہے، تمہارا وطن ہے۔ یہ ایک بڑا کینوس ہے جو علامہ اقبال نے اسی تعلیمات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی، لیکن کیا ہوا کہ ہمیں اقوام میں تقسیم کر دیا گیا، قوموں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے ممالک بنا کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، اور پھر آمروں کو، شیوخ کو آپس میں لڑایا گیا۔ عرب کو دیکھیں کہاں پہ لڑایا گیا، ہمیں کہاں پہ لڑایا، مستقلاً لڑائیاں جو ہیں وہ ہمارے مسلمان علاقوں میں جاری ہیں، اور خرید لیا، ڈکٹیٹروں کو خرید لیا استعمار نے، شیوخ کو خرید لیا استعمار نے، ملوک کو خرید لیا استعمار نے، اور پھر ان اسلامی سرزمین کے وسائل کو لوٹ لوٹ کر لے کے گئے، اور اب بھی لوٹ لوٹ کے لے کر جا رہے ہیں۔ صرف ہمارا یہ جو تعلق ہے نا اپنے دین کے ساتھ، تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور علامہ نے کہا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو تھا یہ تمہارے اتحاد و وحدت کی علامت تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ تمہیں اس سیاسی نظم کو، اجتماعی نظم کو کبھی بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں مکمل اور ابدی ہے، محمد کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان نہیں ہے۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی اتری ہے یا الہام ہوا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ فرمایا پس خدائے برما شریعت ختم کرد، اللہ نے مجھ پر شریعت ختم کر دی۔ علامہ فرماتے یعنی خدائے برما شریعت ختم کرد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر یعنی امت مسلمہ پر شریعت ختم کر دی ہے، بر رسول ما رسالت ختم کر، میرے رسول پر اللہ نے رسالت کو ختم کر دیا ہے، میرے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس عقیدے کو اور اس تصور کو جو ہے وہ تم اپنی ذہنوں میں جو ہے وہ جاگزی کرو، تب تک تم مضبوط و مستحکم رہو گے جب تک تم اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہو گے۔ سامعین ذی وقار، ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور آج بھی ہم اسی راستے پر جب چلیں گے، اسی راستے کو اپنائیں گے جو ہمارے اکابر علماء اور فلاسفرز نے، اہل دین نے ہمیں عطا کیا ہے، جب ہم اس تصور پر چلیں گے تو کبھی بھی ہم بکھریں گے نہیں، منتشر نہیں ہوں گے۔ آج ہم کیوں منتشر ہیں؟ ہم منتشر اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے جو ہماری اتحاد و وحدت کا باعث چیزیں تھیں ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انسان اس دنیا میں ایک مذہب کے تحت آیا ہے اور اس کو مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام ایک مذہب ہے اور آفاقی مذہب ہے، ہمیشہ رہنے والا مذہب ہے، اس مذہب کو کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ مسلمانوں کو کوئی مغلوب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اسلام کبھی بھی ہمیشہ غالب رہا ہے، مغلوب ہونے کے لیے یہ نہیں آیا ہے۔ ہمیں اپنے ان تصورات کے مطابق زندگی گزارنے، اجتماعی فکر اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، انفرادی فکر بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مذہب انسان کی زندگی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، نہیں، مذہب انسان کی زندگی کا اجتماعی معاملہ ہے۔ ہمیں اپنے تمام اجتماعی مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے ہوں گے، تب ہمیں عزت و تکریم ملے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم دنیا کی قوموں میں ایسے ہی زندگی گزار
گزاریں گے جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اسلام اور دین ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت واحدہ ہے، وانا ربکم، فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ یہ استعمار تمہارا رب نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، میرے سامنے جھکو۔ استعماری قوتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جب میرے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر ہر کسی کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا، جب میرے سامنے جھکو گے تو پھر کسی کے سامنے تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ فلسفہ ہے دین کا، یہ فلسفہ ہے قرآن کا، یہ سنت کا فلسفہ ہے، یہ کعبے کا فلسفہ ہے، یہ حرم کا فلسفہ ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ جب تم رب کے سامنے جھکو گے تو پھر کسی کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کے سامنے جھکو گے نہیں تو پھر ہر کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں بھی جھکو گے تو تمہیں جھکا دیا جائے گا، مجبوراً جھکا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اسلام نے جو ہمیں خوبصورت تصورات دیے ہیں، ان تصورات کی حفاظت اور ان پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔